گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، داتا پیا میرے داتا پیا، داتا پیا میرے داتا پیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی خوبصورت نشریات، خصوصی نشریات۔ جی ہاں، 20 صفر المظفر ایک عظیم ہستی کا یوم عرس ہے، تو آج اس پیارے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایک عظیم شخصیت، عظیم عالم دین، یقیناً اکابرین اہل سنت میں آپ ایک بڑی زبردست شخصیت ہیں، ہم سب کے پیارے ہیں، زیغم اسلام، مفکر اسلام اور مسلک حق اعلیٰ حضرت کے آپ ترجمان ہیں الحمدللہ، خلیفہ حضرت تاج الشریعہ ہیں حضرت علامہ مولانا ابو حفص پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس خوبصورت موضوع پر آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اگر میں کچھ ابتدائی جملے کہوں کہ پاک و ہند میں اشاعت اسلام کے لیے صوفیہ کرام کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ صوفیہ کرام کے حسن اخلاق اور تبلیغ اسلام کی بدولت اس خطے میں اسلام کا اجالا پھیلا اور لوگ کفر و گمراہی کی تاریکی سے نکل کر اسلام و ہدایت کے نور میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس خطے میں دین اسلام کی اشاعت کرنے والوں میں ایک روشن و تابندہ نام حضرت سید علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، امام طریقت، رہبر شریعت، علوم ظاہر و باطن کے مرشد کامل علی بن عثمان گنج بخش حجویری عظیم المرتبت اولیاء میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند کے اولیاء کرام کی شب و روز محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ان اولیاء پر یوں بھی ہوا کہ غیر وطن میں جہاں جہاں ان کا قیام ہوا وہ مقام انہی کے نام سے منسوب ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جیلان سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغداد پہنچے تو بغداد کو شہرت دوام حاصل ہوئی اور بغداد شریف کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طریقے سے خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف پہنچے تو اجمیر شریف ہو گیا، اور اسی طریقے سے اجودھن پہلے اجودھن تھا، لیکن بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدم رنجا فرمائے تو وہ پاک پتن شریف ہو گیا۔ اسی طریقے سے میرے داتا حضور، میرے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور میں جب آپ نے یہ تبلیغ کا سلسلہ کیا تو لاہور اور لوگ داتا کی نگری کہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ یہ انسان کو ظلمتوں سے نکال کر ان کے قلوب میں علم و معرفت کے چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے قلم میں، لفظوں میں اور جذبوں میں رب نے تاثیر کو رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 300 سے زائد مشائخ سے ملاقات کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سخت مجاہدے اور ریاضتیں بھی کی۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکابرین علم و عرفان کی صحبت سے علم و روحانیت کے اس درجہ کمال کو پہنچے کہ اپنے زمانے کے امام اور آنے والے ادوار کے لیے مخدوم بن گئے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمٰن نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخدوم امم کہا۔ جی، ڈاکٹر اقبال کو تو مانتے ہیں نا، ان کو مانتے ہیں تو ان کی بھی مان لیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ بھی عرض کر دوں، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امت کے سردار ہیں اور وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کے پیر ہیں اور ان کے لیے مانند حرم ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت مفہوم ہے۔ الحمدللہ ہم نظریاتی لوگ ہیں اور نظریات اور عقائد پر بات نہ کریں یہ کیسے ممکن ہے؟ سو آج ہم حضرت کے عقائد اور نظریات کے حوالے سے خصوصی طور پر جان سکیں گے، اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں چاہوں گا مختصر تعارف بھی فرما دیں
اور آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ضرور ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نابغہ روزگار اور جماعت اولیاء میں اپنے درجے اور اپنے وقت کے سرخیل اور امام ہیں. واہ 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 واہ، بے شک. آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظریاتی تعلیمات ہے اس کے فروغ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. بے شک. کیونکہ آپ کا شعبہ تصوف ہے اور صوفی جو ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے، کیونکہ تصوف کا اخلاق کہیے آپ، احسان کہیے یا تصوف کہیے، یہ تینوں مترادف ہیں اور ہم مانا ہے. تصوف کے معنی کی طرف میں ناظرین کو پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ پھر وہ داتا صاحب رحمہ اللہ کا تعارف ہو کہ یہ کس شعبے کی شخصیت ہے. دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جن باتوں کی تبلیغ کے لیے ارشاد فرمایا تھا اس میں ایک کتاب کی تعلیم ہے اور ایک کتاب کی تلاوت ہے اور ایک تزکیہ ہے. واہ واہ واہ. کتاب کی تعلیم جو ہے وہ احکام ہے اور عقائد ہیں، تلاوت جو ہے وہ قرات اور تجوید ہے، بے شک. اور تزکیہ جو ہے وہ اخلاص ہے. یعنی وہ علم، وہ جذبہ، وہ پاکیزہ وفاداری کہ جو اپنی نیتوں میں درستگی لائے اور زبان اور قلب کے اندر یگانت کو پیدا کرے اور مخلص ہو جانا کہ اللہ کے ماں سوا ہر شے کی رضا اور اس کی خوشنودی سے اپنے آپ کو پاک کر دے. بہت اچھا. ایسی عادات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے اور قرآن کریم کی ہدایات سے ہمیں وہ اخلاق، وہ بنیادی فکر اور اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے وہ بنیادی جذبات جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے ان کو اپنے اندر شامل کرنا، اور ایک انسان کے اندر جو پاکیزہ جذبات ہیں، صدق ہے، صداقت ہے، وفاداری ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، شرم و حیا ہے، اس کو اپنے اندر اجاگر کرنا، یہ پورے سبجیکٹ کو تصوف، اخلاق اور تزکیے کے نام سے یاد کیا بہت جاتا ہے. اچھے شاہ جی. واہ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کے عملی شکل میں ایک بڑی عظیم، گویا کہ ان کے پاس یہ دستور موجود ہے اور ان کی زندگی کا کمال ہی یہی ہے کہ اگر وہ آدھی مٹھی بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دیں تو ہمیں وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو جیسی چیز بھی اگر آدھی مٹھی بھی خرچ کریں وہ ہوتا ہے. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، ظاہری عمل کا دار و مدار یہ ہے کہ آپ کے باطن میں اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی چاہت، اس کا شوق اور اس کو راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے. یہ جو فکر پیدا ہوتی ہے، یہ تقوی کی جو فکر ہے، یہی تصوف ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے اعلیٰ درجے میں نظر آتی ہے. یقیناً اس کو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا جو حدیث جبرائیل ہے کہ جبریل امین جب حضور کے پاس آئے تھے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال ذکر کیا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ چند سوالات پوچھے تھے، 5 سوال. ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوالات تھے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے چند دن پہلے حضرت جبریل آئے تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک. فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یعنی اتنا مخلص ہو کر. ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو دیکھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو مکمل اٹینشن رہتے ہیں، مکمل مستعد رہتے ہیں، مکمل تیار رہتے ہیں. تو فرمایا تعبد اللہ کہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر ایسے کأنک تراہ کہ تو اللہ رب العالمین جل والا کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ جذبہ تیرے اندر نہیں پیدا ہو رہا تو یہ سن لے فہو یراک، وہ اللہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ مخلصانہ اور اللہ رب العالمین جل والا کا مشاہدہ، مراقبے کی جو کیفیت ہے، اس کو تصوف کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور یہ ایمان کی اصل ہے. تقویٰ اپنے دور کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس پیغام کے بہت بڑے داعی، اور آپ نے ایسی دعوت پیش کی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ہمارے خطے کے اندر جو اسلام
پھیلا اور لوگوں کے دلوں سے کفر و شرک کے اندھیرے جو چھٹے اور وہ اللہ رب العالمین کے کلمے اور فطرت کے پاکیزہ نور سے جو مستنیر ہوئے، ان میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس پیغام کی قرآن و سنت کی تبلیغ کی سب سے بڑی برکت تھی۔ بہت اچھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ کا شجرہ مبارکہ دیکھا جائے تو ہمارے علماء نے یعنی جو مرتب کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف پر آپ کی مبارک یہ کتاب کشف المحجوب شریف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندھیرے سے اجالے کا سفر۔ واہ واہ واہ، کشف واہ، المحجوب کا معنی ایک اگر ہم روایتی بنائے تو اندھیرے سے اجالے کا سفر، سبحان اللہ، تاریکی سے روشنی کا سفر، اور گناہ کو چھوڑ کر ثواب کی طرف جانے کا سفر، جہالت کو چھوڑ کر علم کی طرف آنے کا سفر۔ تو اندھیرے سے اجالے کا سفر جو آپ کا یہ آپ کی مبارک کتاب ہے، یہ آپ کا تعارف۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، لیکن وہ مسودے تقریباً نایاب اور ناپید ہے۔ لیکن جو آپ کی سیرت مبارکہ پر کام کرنے والے جو مضبوط لوگ تھے، جنہوں نے آپ کے حالات زندگی کو مرتب کیا اور سیرت کے شعبے پر کام کیا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ سرکار مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور 8 پشتوں سے، یعنی 8 پشتیں آپ کی جو ہیں، یعنی آپ سے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تک 8 واسطے بنتے ہیں۔ آپ کے شجرے پر میں ایک بات مزید عرض کر دینا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے، یہ بات دیکھ لیجئے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ اوپر جا کر شجرہ مبارک جو ہے، آگے چل کر ہم ذکر کریں گے، اوپر جا کر یہ شجرہ مبارک جو ہے ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ادھر جا کر تایازات رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ دیکھیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت زید، یہ وہ زید شہید نہیں ہے جو امام زین العابدین کے بیٹے، یہ امام حسن کے بیٹے ہیں۔ امام حسن کے بیٹے ہیں حضرت زید، اور حضرت زید کے بیٹے ہیں حضرت حسن انوار۔ یہاں سے آپ کا شجرہ آ رہا ہے، لیکن ایک با کمال بات یہ ہے کہ اس شجر پاک کے اندر تو تمام ہی، کیونکہ ہم آپ کی سیرت پر بات کر رہے ہیں، تعارف پر، تو خاندان کا ذکر تھوڑا تفصیل سے میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خاندان میں ظاہر سی بات ہے جب آپ کا خاندان سلسلۃ الذہب ہے، یعنی سیدہ زہرا پاک کی اولاد مولا علی کی اولاد ہے، تو یہ تو سارے بزرگ اور اللہ کے ولی ہیں، لیکن خاص طور پر جن کا نام مبارک یہاں ذکر کرنا ہے، ایک تو حضرت مولا امام حسن ہے۔ کون ایسا ہے جو سرکار مولا امام حسن مجتبی کے نام سے واقف نہیں؟ آپ کے شہزادے حضرت زید ایک ہیں، اور حضرت زید کے بیٹے جو ہیں حسن انوار ہیں، ان کی بیٹی سیدہ نفیسہ ہیں۔ صحیح۔ اب سیدہ نفیسہ جو ہیں یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ادھر رشتے میں اوپر دادی قرار پاتی ہیں، اور سیدہ نفیسہ اپنے دور کی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ نے آپ کو وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ امام شافعی آپ کے حضور دعا کرانے حاضر ہوتے تھے، اللہ اکبر، واہ واہ، بڑے بڑے اکابر علماء آپ کے حضور حاضر ہوتے تھے۔ تاریخ ابن خلقان آپ دیکھیے، سیر عالم النبلاء آپ دیکھیے۔ آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ آپ کا نکاح ہوا حضرت اسحاق سے۔ اسحاق کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں۔ صحیح۔ یعنی سیدہ نفیسہ جو ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو ہیں، اور حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت اسحاق کی وہ زوجہ ہیں۔ جب وہ شادی ہو کر آئیں تو وہ سیدہ زہرا پاک کے حجرے میں آئیں، جہاں پر مولا علی آپ کو لے کر آئے تھے۔ پھر آپ مصر منتقل ہوئی، اور مصر کے اندر آپ کی کرامات کا بڑا اظہار ہوا۔ جس گھر میں آپ تھی تو قریب میں اہل کتاب کا گھر تھا، اور اس میں جناب ان کی بچی معذور تھی۔ آپ وضو فرما رہی تھی، وضو فرما کر جب آپ نے اس بچی کو دیکھا تو آپ کو بڑا رحم آیا، اور آپ نے وضو کا پانی جب اس پر گرایا تو بچی کھڑی ہو گئی۔ اس سے آپ کی کرامت ظاہر ہوئی، اور لوگوں کا ہجوم اور ازدحام آپ کی طرف ہوا۔ میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں داتا صاحب رحمہ اللہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آپ کی دادی جان ہے، اور حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کی اولادوں میں سے آگے سے آ رہے ہیں، کیونکہ حضرت حسن انوار کی یہ گویا کہ شہزادی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ پڑھا دیا جائے تو میرا جنازہ پڑھا دینے کے بعد میرے لاشے کو حضرت سیدہ نفیسہ کے مکان کے آگے رکھ دیا جائے، اور ان سے کہا جائے میرے لیے دعا کریں۔ یہ مقام تھا حضرت سیدہ نفیسہ کا۔ آج بھی مصر مبارک، مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے، اور کہنے والوں نے یہ بھی کہا، تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کا جنازہ پڑھا گیا حضرت امام شافعی کا تو ایک وجد آیا مجذوب کو، اور اس نے یہ کہا کہ جن جن لوگوں نے امام شافعی جیسے متقی اور عظیم آدمی کا جنازہ پڑھا، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی امام شافعی کے تقوی کی وجہ سے، اور امام شافعی کو اللہ نے بخش دیا سیدہ نفیسہ کی دعا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوتی ہے۔ تو میں نے
عرض کیا کہ 8 پشتوں سے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے، آپ کی ولادت اور وفات کے حوالے سے کئی اقوال ہیں، لیکن جس کو زیادہ معتبر سمجھا گیا ہے وہ یہ کہ 400 ہجری، ٹھیک ہے، 400 ہجری آپ کی ولادت ہے اور 465 ہجری آپ کا وصال ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ 470 کے بعد ہوا ہے، کیونکہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ محمود غزنوی سے ہوئی ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور جس وقت محمود غزنوی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو اس وقت حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا علمی کام بھی ان کے سامنے رکھا تھا، کیونکہ بڑے وہ علماء کی قدر کرنے والے تھے سلطان المجاہدین محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس وقت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر گویا کہ اگر یہ کہا جائے تو کیونکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بالکل آپ جوانی کے عالم میں 21-22 سال آپ کی عمر تھی، تو اس اعتبار سے اندازہ یہ لگایا گیا کہ 400 ہجری جو ہے یہ حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ آپ افغانستان کے علاقے غزنی کے گاؤں جلاب اور حجویر جو ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ کی ولادت طیبہ سادات کے گھرانے کے اندر ہو رہی ہے، اور اس نسبت پاک سے آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے اور جلابی بھی کہا جاتا ہے اور غزنوی بھی کہا جاتا ہے۔ خود داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان القابات کے ساتھ اپنا ذکر گویا کہ کرتے ہیں۔ آپ کی وفات جو ہے وہ 465 ہجری ہے، صحیح۔ بعض علماء نے کہا کہ 470 ہجری، یعنی 65 سال، زیادہ اقوال یہ ملتا ہے کہ 65 سال آپ نے عمر شریف آپ نے پائی ہے۔ اور ادھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے وہ 465 ہجری میں لاہور کی زمین پر ہو رہا ہے، اور ادھر 470 میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہو رہی ہے۔ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت داتا صاحب کی اگر وفات 465 لی جائے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی وصال کے 5 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک تسلسل ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے اجلہ استاذوں سے علم حاصل کیا، اور اپنی کتاب کے اندر آپ نے ان کا بڑا تفصیلی آپ نے ذکر بھی کیا ہے، اور آپ کی یہ بلند اور عظیم کتاب جو ہے کشف المحجوب شریف اس کی طرف اشارہ کرتی۔ آپ کے استادوں میں سے کئی استادوں کا آپ نے ذکر کیا، ان میں سے ایک استاد آپ کے بڑے عظیم جو تصوف کا عربی زبان کے اندر ایک بہت اصل مقدمہ جس کو کہا جاتا ہے امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ تعالی، رسائل قشیریہ اس کو کہا جاتا ہے، اور رسائل قشیریہ علم تصوف کا ایک بہت بڑا دیوان، بہت بڑا باب ہے۔ اور حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب پاک، اس مبارک کتاب کے اندر حضرت ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ کا ذکر کیا، اور اگر ہم کشف المحجوب شریف کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کو فارسی زبان میں لکھا ہے، لیکن اس کی ترتیب مضامین اور دلائل کی ترتیب میں ہمیں رسائل قشیریہ کا جو طرز ہے وہ طرز ہمیں باقاعدہ طور پر یہاں پر نظر آتا ہے۔ تصوف کے اندر مذاہب ہیں، مذاہب کا مراد یہ ہے کہ جس طرح دیکھیں آپ یہ بات چلتی ہے کہ یہ 4 سلسلے کیوں ہیں، تو یہ 4 سلسلے تو آج ہوئے ہیں، پہلے یہ سلسلے 10 سے زیادہ تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ احکامات، ان احکامات کو قبول کرنے کے لیے 4 طریقے بنتے ہیں۔ جی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ 4 مسالک وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ثابت شدہ احکام کی بات، فقہ کی بات، صحیح، جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو لیتے، اور پھر کچھ ایسی باتیں جو جس کے اصول اور قانون رسول اللہ نے ذکر کیے ہیں، لیکن وہ چیز اپنی شکل کے اندر ابھی پیدا ہوئی ہے، تو اس میں اجتہاد اور قیاس کرنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے الگ الگ گویا کہ مذاہب تھے، اور صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ ان کو فالو کرتی تھی۔ مثلا ایک بات میں صرف عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مکتب تھا، حضرت زید بن ثابت کا اپنا ایک مکتب تھا، لوگ ان سے آ کر سوال پوچھتے تھے، اور وہ سوال پوچھتے تھے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر بظاہر منصوص نہیں ہوئے۔ بالکل ٹھیک۔ سیدہ عائشہ پاک کا اپنا ایک گویا کہ علمی صلاحیت اور وجاہت اجتہاد کی ایسی تھی کہ وہ نو پید مسئلہ اور جدید مسئلہ جو سامنے آتا تھا تو قرآن و سنت کے اصول سے اس کو حل فرماتی تھی، لیکن آگے چل کر جب باقاعدہ طور پر فقہ کا علم مرتب کیا گیا تو پھر وہ 4 شخصیات جو کہلائی، اب ان 4 شخصیتوں کے پاس فقہ کی وہ تمام چیزیں وہی موجود ہیں جو صحابہ کرام میں تھی۔ اسی طرح روحانیت، اخلاقی تربیت کے اعتبار سے جو پہلے صوفیہ کے مکتب تھے وہ آگے چل کر پھر گویا کہ باقاعدہ جب یہ ایک سبجیکٹ اختیار کر گیا تصوف، تو پھر یہ 4 قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی میں اس کا شمار ہوا۔ لیکن شروع کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو کئی مکاتب ہیں، ان 2 مکتبوں کے اندر ایک بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا
مکتب ہے جس کو مکتب تیفوریہ کہتے ہیں، اور ایک مکتب جو اصطلاحات کے اعتبار سے ہے، ابھی ہم وقت نہیں ورنہ اس کو ہم ذکر کرتے، وہ ایک علمی موضوع ہے۔ مثلا ایک ہے بندے کی عادت، تصوف میں ولی اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرتا ہے تو شوق الہی میں اور مخلص اور اخلاص میں اور مکمل توجہات اللہ کی طرف رہے، اور ہما وقت بندہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور پلک جھپکنے میں بھی وہ گناہ کے قریب نہ جائے، تقوی طہارت اخلاق کی طرف رکھے، ایسا ماحول خوراک میں، بولنے میں، چلنے میں، پڑھنے میں، جب بندہ اس کو اپنی پریکٹس میں لاتے لاتے جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے محبت کے ساتھ اس پر کچھ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ان کیفیات میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک کو ہم تصوف کے ٹرمز میں سہو کہا جاتا ہے، سواد حلوے والی ہار وا سہو، اور ایک کہا جاتا ہے شکر۔ اب یہ دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں تو جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ خبر واحد حجت ہے، امام شافعی کے نزدیک حجت نہیں، اسی طرح تصوف کے جو امام ہیں ان کے نزدیک پھر یہ ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے شکر کا مرتبہ جو ہے وہ صح سے اعلیٰ ہے، اور حضرت جنید بغدادی کے نزدیک جو ہے وہ صح کا مقام جو ہے وہ شکر سے اعلیٰ ہے۔ گویا کہ یہ ایک اکیڈمک بات ہے، یعنی یہ فن کی بات ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے اندر جنیدی مسلک رکھتے ہیں، صحیح، یہ آپ اپنی کتاب کے اندر خود ذکر کرتے ہیں کہ میں طریقت کے اندر جنیدی مسلک رکھتا ہوں۔ اب میں سمیٹتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا شجرہ طریقت ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضرت ابو الفضل سے، اور وہ مرید ہیں حضرت شیخ حصری سے، اور وہ مرید ہیں شیخ ابو بکر شبلی سے، اور وہ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی سے، اور وہ مرید ہیں حضرت شیخ سری سختی سے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا داؤد طائی سے، اور وہ مرید ہیں حضرت حبیب عجمی سے، اور وہ مرید ہیں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ۔ تو یہ آپ کا شجرہ طریقت ہے، وہ آپ کا شجرہ نسب ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جس مشرب کو اختیار کیا ہے اور دلائل سے جس کو ثابت کیا ہے اور اس کی وہ کیوں ضروری ہے اور کیوں اہمیت رکھتا ہے، اس پر آپ کئی صوفیہ کے اقوال لا کر اس کے معید بناتے ہیں۔ تو آپ کا مسلک جو ہے طریقت کے اندر وہ جنیدی ہے۔ دیگر آپ کی اور زندگی کو دیکھیں تحصیل کے اعتبار سے تو آپ نے ما وراء النہر کے یہ سارے علاقے، ترکستان ہو گیا، ترکمانستان ہو گیا، اور یہ آذربائیجان کا علاقہ ہو گیا، اس علاقے میں بڑے بڑے علماء کے پاس آپ کا جانا، عراق آپ تشریف لے گئے، ملک شام۔ صوفیہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا سیر و سیاحت کرنا۔ سیر و سیاحت سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، واہ واہ واہ، ایک کلچر جب بدلتا ہے تو بندے کے اندر فکر کے اعتبار سے ایک پختگی آتی ہے، مزاج میں پختگی آتی ہے۔ یہ صوفیہ کا ایک طریقہ رہا، یہ ایک تعلیم کا ایک طریقہ۔ مزارات کی زیارت ہے، علماء سے ملاقات ہے، یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک ورود رہا۔ اور پھر آپ جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ حضرت محمود غزنوی کے جب بیٹے مسعود جو تھے، جس وقت وہ لاہور کے اندر حکومت کر رہے تھے، اس وقت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ورود مسعود جو ہے وہ لاہور کے اندر ہوا، اور پھر آپ نے وہی مستقل قیام کیا، اور آج آپ کا مزار مقدس بھی وہیں پر ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور آج بھی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان بہت شاندار طریقے سے جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ بہت خوبصورت تعارف قبلہ شاہ صاحب نے پیش فرمایا، نسب کے حوالے سے بھی اور سلسلے کے حوالے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ عقائد کے حوالے سے کہ بھئی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو چاہنے والا ہے اس کو یہ تو پتہ ہونا کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کیا عقائد تھے، تاکہ وہ بھی اپنے عقائد کو اسی حوالے سے مزین کر سکے اور اسی پر اس کو استقامت مل سکے۔ اس میں چاہوں گا اس بارے میں دیکھیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مبارک کتاب کشف المحجوب شریف، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی المذہب تھے، طریقت کے اندر آپ کا مشرب جنیدی تھا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور فقہ کے اندر آپ کا مسلک جو تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور نظریات میں یقیناً آپ اہل سنت و جماعت تھے، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نظریات میں یعنی معتزلہ اور روافض کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت بہت اچھے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر خود گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، پھر عقائد کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس بات کو یہاں پر لکھا، داتا صاحب لکھتے ہیں، اور جس کو سید غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، آپ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک شام میں سفر کرتے ہوئے جب میں پہنچا تو میں وہاں پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کی میں نے زیارت کی، یعنی مسجد نبوی شریف اور حرم شریف کی زیارت کے بعد
جب آپ ملک شام پہنچے ہیں تو آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہاں پر آپ نے آرام کیا۔ کہتے جب میں رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں ہوں، اور یہ دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ بشرا کا معنی بشارت کے بھی ہے، بشرا کا معنی خواب کے بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب بندوں کو نیک خواب بتا کر ان کے عقیدے اور ایمان کی تائید ان کے لیے فرماتا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں، مجھے خواب میں نے دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو آغوش میں بچے کی طرح اٹھائے ہوئے باب شیبہ سے حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میں نے فرط محبت میں دوڑ کر حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، داتا صاحب کہتے ہیں، اور میں نے حیرت اور تعجب میں تھا کہ یہ بزرگ کون ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی معجزانہ شان سے میری باطنی حالت کا اندازہ ہوا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تمہارے امام ہیں جو تمہاری ہی ولایت کے ہیں، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو کتنی محبت تھی اور آپ کا کتنا گہرا تعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا تھا، اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر یعنی کشف المحجوب شریف کے اندر ایک عنوان قائم کیا ہے، اور اس کا عنوان بھی بڑا بے نظیر و بے مثال ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں اہل طریقت کے مشائخ اعظام، یعنی صحابہ کرام میں اہل طریقت و ولایت۔ بعض لوگوں کو جہالت میں یہ کہتا ہوا دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ سیاست میں خلیفہ تھے لیکن ولایت میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آپ جو اپنے وہاں لوگوں کو ہاتھ چموا رہے ہیں بیٹھ کر اونچی اونچی کرسیوں پر، تو لوگ آپ کو سیاسی سمجھ کے ہاتھ چوم رہے ہیں یا اللہ کا ولی سمجھ کے ہاتھ چوم رہے ہیں؟ واہ 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 جی، جبکہ آپ کی داڑھی بھی متشرع نہ ہو اور آپ کا حلیہ بھی ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی لوگ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک ہی سوال ہوگا کہ جہاں سے سیاسی ہوتا تو پھر بندہ جو ہے وہ ہر لیڈر کے ہاتھ چوم رہا ہوتا۔ تو اتنے عقیدت سے جو آپ کو چوم رہے ہیں، آپ کا ادب کر رہے ہیں دین کے رشتے سے، تو آپ کو اللہ کا ولی مان رہے ہیں۔ تو جب 15ویں صدی میں بیٹھ کر تم اللہ کے ولی ہو سکتے ہو، تو جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، جن کے باطنی تزکیے، کیونکہ ولایت کیا ہے؟ باطنی تقوی، شرافت، اخلاص اور رضا، خوشنودی، استقامت۔ تو تمہارے لیے تو شاید گویا کہ ایک بندہ تعریف کرے، 9 تمہارے فراڈ کو گنوائے، اور وہ عظیم ہستیاں کہ جن کے تقوی و طہارت و للہیت اور ایمان اور اندھیرے اور اجالے میں یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ فرمایا محبوب تیرے غلام ایسے ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ویسے لوگ ہیں کہ جن کے ایمان کی مضبوطی ایسی ہے جن کو اللہ فرماتا ہے اولئک المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے، واہ واہ واہ، جن کو اللہ صاحبان تقوی فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جن کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آپ کے لیے کہا گیا ہے، یہ ان کے لیے کہا گیا جہاں قرآن اتر رہا تھا، اور اس وقت جماعت صحابہ تھی جن کو کہا جا رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحبان تقوی ہیں اور ایمان والے۔ کتنی غلط بات ہے یہ کہنا کہ ان کے اندر ولایت نہیں تھی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ یہ کتاب ولایت کی لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ کتاب جو ہے ولایت کی کتاب ہے، یہ عقائد کی کتاب نہیں ہے جی، لیکن آپ اس ترتیب کے ساتھ بتاتے جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو صوفی کیسا ہوگا؟ کیا بات ہے شاہ جی، واہ، جس کا عقیدہ درست نہیں وہ تو زندیق ہے، بہت اچھے، وہ تو بے دین ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ پکے عقیدے والے ہیں، مومن ہیں۔ تو ولایت کی تو پہلی نشانی عقیدہ ہے، وکانوا یتقون، اور ظاہری طور پر وہ شریعت میں ہوگا، تو ظاہری لباس سنت کے مطابق، شریعت کے عین مطابق، اور باطن میں ایمان ہوگا۔ جب تم بد عقیدہ ہو گئے تو بد عقیدہ تو زندیق ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے ولیوں کا تعارف کرا رہے ہیں، تو آپ نے 7واں باب باندھا اور اس میں آپ نے کیا لکھا؟ صحابہ کرام میں اہل طریقت۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت۔ یہ ڈبے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ اہل طریقت ہے، صحابہ طریقت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، جو رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہوا اس کو ولایت نہیں آتی، جو تیرے بعد تیری گدی پر بیٹھ جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ جو رسول اللہ کی گدی پر بیٹھ جائے، رسول اللہ کی گدی کیا آپ کا مصلی ہے، تو کس قدر بے حیائی اور ڈھٹائی اور جہالت ہے۔ اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آگے میں حالات اور تعلیم بتاؤں گا، داتا صاحب نے جعلی صوفی سے جو دشمنی کی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ قوم کے مخلص ہیں اور ایسی دوائی آپ بیچ رہے ہیں جس سے مریض کی جان بچ سکتی ہے، اور ایک ظالم وہ جعلی دوائی بنا رہا ہے، تو مجھے بتاؤ
ایسے شخص کی سزا پھانسی کی سزا نہیں ہوگی بالکل کہ جو لوگوں کی جان کے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایمان اور تقوی پر کتاب لکھ رہے ہیں. آپ کی آرزو یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج اور اخلاق دین کے مطابق ہو جائے. سبحان تو اللہ. جس نے صرف صوفیوں کا لبادہ اوڑا اور اندر سے کچھ اور تھا وہ پیر منگل بدھ جمعرات. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو کھچائی کی ہے, میں کہنا چاہتا ہوں میری بات کو برا نہ ماننا, جی اس لیے کہ بندہ اس کو برا مانتا جب تک جاہل رہتا ہے. یہ تو اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, اب تو کتابیں خریدنے کی حاجت بھی نہیں رہی. ابھی آپ کا موبائل چل رہا ہے, اس میں 4G 5G چل رہا ہوگا. ابھی آپ داتا صاحب غوث پاک بابا فرید کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کرو, تو جن کا نام بورڈ پر لگا رہے ہو پڑھو تو صحیح ان کے عقیدے کیا تھے. کیا کہنے ہیں, واہ شاہ جی واہ, سبحان اللہ. ارے میرے بھائی, آگے لوگوں کو تو مرید کر رہا ہے ان کا نام لے کر, جب ان کے عقیدے پر نہیں رہے گا تو خود تیری بیعت نہیں ہے تو آگے مرید کیسے بنے گا. واہ واہ. میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں مرید ان کے بنو کہ جن کے عقیدے اپنے مرشدوں کے مطابق ہو, سبحان اور اللہ. وہ عقیدے اہل سنت کے مطابق ہو. بالکل صحیح. یہاں کچھ بھی منہ سے بک دیتے ہیں صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, اور سمجھتے ہیں کہ جناب بیت جو ہے نا وہ کنکریٹ کی ایک دیوار ہے, اجازت جو ہے وہ اس کو توڑنے کے لیے کوئی بلڈوزر لانا پڑے گا. جی ایمان جیسا معاذ اللہ ادھر زبان سے العیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک کلمہ کفر نکلا, ایمان گیا. جی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو لوہے کی طرح مضبوط کر دیں, آپ کی مرضی ہے خدا نہ کرے توڑ دیں. یہ تو ایک ارادے کا نام ہے. تو بیعت ارادے سے ہے. بابا فرید کے آپ مرید ہیں رحمۃ اللہ علیہ, غریب نواز کے آپ مرید ہیں, غوث پاک کے آپ مرید ہیں, بنتے غوث پاک کے مرید ہو. کبھی تم نے دیکھا غوث پاک نے عقیدہ اصول دین میں کیا لکھا ہے؟ کبھی تم نے پڑھا ہے غنیت الطالبین میں کیا لکھا ہے؟ جی. اپنے ان کے نام پر آستانے بنا کر عقیدے کچھ اور بیان کرتے ہو. ان کے نام پر جو عقید آستانے چل رہے ہیں ہم تو ان کو سلام پیش کرتے. کیا کہنے شاہ جی, واہ واہ واہ. لیکن جو پروڈکٹ اپنی بیچ رہے ہیں, لیبل ان کا لگا رہے ہیں, تو ان پر جو علمی تلوار چلائی ہے وہ حضرت داتا صاحب نے چلائی ہے. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. کمال شاہ. لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے یہ نہیں لکھا صحابہ میں خلفاء, فرمایا صحابہ میں اہل طریقت. بہت اچھے, واہ واہ. صحابہ میں اہل اہل طریقت. اب فرماتے ہیں اب ان ائمہ کرام کے احوال کا کچھ تذکرہ کرتا ہوں واہ واہ واہ. جو صحابہ میں سے مشائخ اعظام واہ واہ واہ. اور پیش روئے طریقت اور ذات و صفات و احوال میں ان کے امام اور قائد ہیں, جن کا مرتبہ انبیاء کرام کے بعد ہے, جو اولین سابقین اور مہاجرین اور انصار میں سے ہیں, ہمارے اور تمہارے. اور فرماتے ہیں پہلا کون ہے؟ پہلا ذکر کس کا کیا؟ دمادم مسقلندر. داتا صاحب کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر. کیا کہنے, واہ. میری بات پر گودڑی پر لوٹنے کی بجائے داتا صاحب کو پڑھنا, سبحان اللہ, واہ واہ. کرسی پر ہلنے کی بجائے اور وہاں سے کچھ ہمارے لیے کوئی جملہ ریز کرنے کی بجائے داتا صاحب کو پڑھنا. ہم کوئی گھر کی بات تو نہیں کر رہے ہیں. بہت اچھے. ابے تو عقیدہ خود سے کہاں گڑھ رہا ہے؟ جو بزرگوں نے کہا نماز میں تو کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, چلوں گا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. جب راستہ سامنے آتا ہے تو اپنی ڈبلی بجاتا ہے, تو چلنا پھر ان کے راستے پر. اب دیکھ ان کا راستہ سامنے آیا, جس کو تو خدا سے مانگ رہا تھا خدا سے جھوٹ بولتا ہے. نماز میں کہتا چلوں گا ان کے راستے پر, نماز ختم ہونے کے بعد اپنی جو منہ میں آ رہا بک بک کر رہا ہے تو. جی. تو اب آپ دیکھیں اللہ کروڑوں رحمت اتارے داتا صاحب کی خبر. آمین آمین. اگر یہ نہ لکھتے تو یہ ڈبے پیر نہ جانے آج امت کے ساتھ کیا کر رہے ہو. تو پیران نظام کی محبت شرط ہے, لیکن شریعت کی وجہ سے واہ واہ, اور عقیدے کی وجہ سے. عقیدہ شریعت نہیں ہوگا تو ہم نے ان کو دین کے لیے پکڑا تھا. جب یہ دین پر خود کچھ نہیں ہے تو ان کو چھوڑو, اپنا رشتہ اللہ کے دین سے جوڑو. اس لیے خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ کسی کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی پیر نہ ملے داتا صاحب کی کتاب پکڑ لے, یہی پیر ہے. ارے واہ 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 واہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سرکار بابا فرید کے قبول یافتہ اور ہمارے امام خواجہ نظام ملت والدین سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ دیکھیے فرماتے ہیں سب سے پہلا امام کون ہے طریقت کا؟ فرماتے صحابہ کرام میں سے شیخ الاسلام. شیخ الاسلام. اور تم شیخ الاسلام ہو کر کہہ رہے ولایت نہیں. شیخ الاسلام, شیخ کہتے ہی ولی کو ہے. واہ واہ واہ. شیخ کس کو کہتے جی؟ ولی کو. فرمایا صحابہ کرام میں شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام. واہ واہ سبحان اللہ. داتا صاحب جملہ کیا لکھ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے؟ خیر الانام. بہت اچھے. خیر کا معنی, خیر عربی زبان میں اخیر ہے, کثرت استعمال سے الف گر گیا. خیر اس میں تفضیل ہے, اس کا معنی افضل. فرماتے ہیں نبیوں کے بعد ساری انام, انام کہتے ہیں اللہ کے بندے, فرما اللہ کے بندوں میں سب سے افضل
واہ 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 خلیفہ و امام، تاریخ دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفت دنیاوی سے پاک و صاف امیر المومنین سیدنا ابو بکر عبداللہ ابن عثمان ابی قحافہ صدیق اکبر ہیں. سبحان یہ آپ نے تعارف کرایا حضرت ابو بکر صدیق کا، اور کیا فرمایا؟ خیر الانام. اب یہاں پر دیکھیے ایک بات ذکر کرتے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کو، اور آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی مناجات میں عرض کیا کرتے تھے اللہم ابسط لی دنیا وزاہدنی عنہا، اے خدا دنیا کو میرے لیے کشادہ فرما لیکن مجھے اس میں مبتلا نہ کر. دنیا کی فراخی کی دعا کے بعد اس سے محفوظ رہنے کی التجا میں ایک لطیف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بھی دے اور شکر بھی بجا لاؤں، پھر یہ توفیق دے کہ اس سے تیری راہ میں اپنے ہاتھ سے میں خرچ کروں اور اپنا رخ تیری طرف پھیرے رکھوں تاکہ شکر اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ پاؤں اور مقام صبر کو حاصل کروں تاکہ فقر میں پریشان نہ ہوں. یہ حضرت سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور یہاں پر ایک جملہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سیدنا ابو بکر کا رتبہ، اب دیکھیں آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں. فرمایا سیدنا ابو بکر کا رتبہ انبیاء کرام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے. واہ 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 واہ. اب آپ حافظ صاحب کے لیے کوئی جملہ بولو اللہ، یا اس فقیر کے لیے کچھ بولو تو طریقت کو مانتے ہو تو پھر ان کی بات بھی مان لو. بہت اچھے. اس بات کو سن کر تو چڑ نہیں آنی چاہیے، دل پر ایک میٹھا شہد کا ذائقہ آنا چاہیے کہ ہم انہی کے راستے پر ہیں جن پر چلنے کی ہم نے دعا کی تھی. تو حضرت داتا صاحب فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق کا رتبہ انبیاء کرام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور مانوی اعتبار سے مقدم ہو جائے. مانوی اعتبار سے مقدم ہو جائے یعنی خلافت تو نہیں ملی اسے لیکن وہ سمجھے میں روحانی مرتبے میں. فرمائیے جائز نہیں، کیونکہ آپ نے فقر اختیاری کو فقر اضطراری پر مقدم و افضل رکھا، اور یہی تمام مشائخ طریقت کا مذہب ہے. سبحان اللہ. یہ آپ جو کہتے ہیں یہ افضل ہے یہ افضل نہیں ہے، یہ تم کو سکھاتا کون ہے؟ ایک بابا اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، تو تم نے کیسی بحث چھیڑ دی؟ میں نے کہا پیر صاحب آدھا صفحہ پڑھا آپ نے، آدھی لائن پڑھی، گرو جی آدھی لائن پڑھی آپ نے، آدھی لائن پڑھی. ہمیں پتا ہے کیونکہ افضلیت کا دار و مدار ثواب پر ہے. کس پر؟ ثواب پر ہے. اب یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ آپ کے پاس کتنا ثواب ہے اس کے پاس کتنا ثواب ہے. میں نے کہا گرو جی بات آپ نے ٹھیک کی ہے، یہ بات بالکل میں مانتا ہوں، لیکن جب اللہ خود ہی بتا دے کہ یہ بڑا ہے، واہ شاہ جی مجھے اتنا صرف بتا دیں سبحان اللہ کہ جب نبی خود بتا دے اور اس فن کے ماہرین نبی سے لے کر بتا دے تو پھر آدھی بات کیوں کرتا ہے؟ آدھی بات کیوں کرتا ہے؟ قرآن نے بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سیجنب الاتقا. یہاں پر یہ ترتیب مصلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئے. حضرت مولا مرتضیٰ آگے سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے مصلی دیا تو فرمایا مولا علی کہہ رہے ہیں، سنو جی سنو، مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا علی کی مانو، مانو مولا علی کی. سبحان اللہ. مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے میں نے غور کیا کہ جب رسول اللہ نے مصلی دیا اور مصلی دیا نماز کا، اور نماز دین کا ستون ہے، تو جب ابو بکر کو اصل ستون کا محافظ بنایا تو میں پھر اسے خلافت کا محافظ کیوں نہ سمجھوں؟ سبحان اللہ. یعنی حضرت مولا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے دین کے سب سے اہم رکن کو سمجھایا، تو لہٰذا جب وہ طریقت میں اعلیٰ تھا تو پھر خلافت میں بھی اعلیٰ ہوا. واہ 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 واہ. اب یہ تم جو ڈپلی بجا رہے ہو کھڑے ہو کر مولا علی کو قیامت کے دن منہ دکھا پاؤ گے؟ اللہ. کلمۃ حق اریدہ بہا الباطل، یا علی کہنا ایمان ہے، لیکن یا علی کہہ کر سودا کچھ اور نہیں بیچنا، یا علی کہہ کر بات وہی کرنا جو یا علی کا تقاضا ہے. واہ 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 واہ. اس کے بعد سرکار فاروق اعظم کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جب آپ نے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آپ نے یہاں پر مثال ذکر، پھر سرکار مولا مرتضیٰ کا ذکر کیا، اور مولا مرتضیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ چوتھے خلیفہ راشد اخی مصطفیٰ. سبحان اللہ. دیکھیے کسی مسلمان کو کوئی بیزار،
کیسے پاکیزہ جملے حضرت ابو بکر کے لیے لکھے کیا اور بات ہے. کیسے مولا علی کی. یہی سبحان تو اللہ. سنی ہے واہ 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 ہے واہ. کہ جسے مولا کی تعریف میں بھی کوئی پریشانی نہیں اور حضرت ابو بکر کی تعریف میں بھی ہاں. کوئی پریشانی اور نہیں. یہی لیکن داتا والا ہے. یہی بالکل داتا والا ہے, بالکل یہی داتا والا. داتا داتا والا. صاحب کے عرس پر جا رہے ہو تو جانا جس صاحب مزار جس بادشاہ کو سلام کرنے جا رہے ہو اللہ. اس کا عقیدہ کیا تھا, کیا اس کے کیا؟ ہٹ کے عقیدے سے بات کرو گے. اس کی کتاب میں ہے, مثال کے طور پر کہتے ہیں نا کہ تھوکے گا بھی نہیں وہ, اس کو محاورے میں کہتے ہیں تھوکے گا بھی نہیں, جی. تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں. اس لیے کہ جس بد عقیدگی کے خلاف اس نے جہاد کیا, ہاں پھول چادر لے کر جا رہے ہو اور دل میں کچھ اور رکھتے ہو جی. تو داتا کو کسی کی چادر کی ضرورت نہیں ہے, سبحان کسی کی اللہ. پھول کی ضرورت واہ نہیں ہے. واہ. داتا رحمت اللہ علیہ کون ہے جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, حضرت مولا شیر خدا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں چوتھے خلیفہ راشد اخی مصطفیٰ جی. غریق بحر بلا حریق نار ولا مقتدائے جملہ اولیاء وصفیاء سیدنا ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی واہ واہ وجہ واہ. الکریم. سبحان اللہ. طریقت میں آپ کی شان عظیم اور مقام رفیع ہے. واہ اصول واہ حقائق کی تشریح اور تعبیر میں آپ کو کمال دسترس حاصل تھی. یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضی, فرما اصول و بلا میں ہمارا رہنما پیشوا حضرت مولا علی شیر خدا ہیں. آپ علم طریقت اور آپ کے معاملات میں وہ ہمارے امام ہیں. علم طریقت اور اہل طریقت کا اصول کہتے ہیں, معاملات طریقت دراصل بلاؤں کا تحمل ہے. یہ پورا ذکر آپ نے حضرت سیدنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کیا. پھر اس کے بعد آپ نے مولا امام حسن کا ذکر کیا, واہ واہ واہ. سبحان ٹھیک ہے جی. اللہ. پھر اس کے بعد مولا امام حسین کا ذکر کیا. تو مانو نا وہ ترتیب جو یہاں پر ہے, واہ واہ واہ. اور یہ ترتیب صرف خلافت کی نہیں ذکر کر رہے, طریقت کی بھی ذکر کر رہے ہیں. بات ہی مکمل ٹھیک ہے کر جی. دیا آپ نے. اب میں ایک آخری حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. واہ. سرکار مولا امام حسین پاک کا جب ذکر کیا, سید الشہداء کا جب ذکر کیا, جی. ناظرین ذرا داتا صاحب کی کتاب اٹھائیں سبحان اور اللہ. جائیں انڈیکس میں اور مولا امام حسن کا ذکر اٹھائیں اور پڑھیں. اب دیکھیں کیا لکھتے ہیں. ائمہ اہل بیت اطہار میں شمع آل محمد تمام دنیاوی علائق سے پاک و صاف, بے شک. اپنے زمانے کے امام و سردار ابو عبداللہ سیدنا امام حسین ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما, آپ اہل ابتلاء کے قبلہ و رہنما اور شہید دشت کرب و بلا ہیں, اور تمام اہل طریقت آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں. واہ واہ ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. اب آگے سنیں. اس لیے کہ جب تک حق ظاہر اور غالب رہا جی. آپ حق کے فرمان بردار رہے, ہم. اور جب حق مغلوب اور مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے. کچھ سمجھے کہنے کا مقصد؟ جی واضح ہو گیا حضرت, واضح ہو گیا. داتا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی. فرمائے تلوار کس پر اٹھائی؟ جی. یزید پلیت پر. بالکل. اور کہتے کیا ہیں داتا صاحب, جملہ ذرا خود سنیں آپ. جب حق غالب فرماتے ہیں جب تک جب تک حق غالب رہا. جب تک حق غالب رہا. اللہ. سیدنا معاویہ کے خلاف بک بک کرنے والوں, پھر داتا صاحب کے دربار پر تم کھڑے ہوتے ہو. ہو. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یہ کہنا کہ ان کی خلافت میں حق نہیں تھا, ہے, اور طریقے کا بہانہ کر کے بات کرنا. ہم نے داتا صاحب آل رسول کی مانو, میں نے کہا سبحان اللہ, آل رسول ہی کی مان رہے ہیں. واہ واہ واہ. مولا علی کے شہزادے کے تیرے میں دم ہے تو بتا یہ مولا علی کا بیٹا نہیں. واہ واہ کیا کہنے شاہ جی. 8 پشتوں سے مولا علی کا بیٹا. سبحان اللہ. اور یہی حضرت غوث پاک. دیکھو آپ لاہور سے آئے سر آنکھوں پر, بغداد سے آئے سر آنکھوں پر, لیکن بغداد والے کا عقیدہ لائے ہو, کیا کہنے. واہ واہ. لاہور والوں کا عقیدہ لائے ہو, تو پھر بغداد بھی تمہاری نسبت میں قبول ہے, سبحان اللہ. اور پھر لاہور بھی قبول ہے, کیونکہ بغداد کو خود سے کوئی فضیلت نہیں, بغداد کو فضیلت اس بغداد کے شہنشاہ کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. اس کی ایک لکھی ہوئی باتوں کے خلاف چلو گے تو بغداد سے نہیں, تم کہیں سے بھی دعویٰ کرو کوئی مقبول نہیں ہے. ایسا ہی. اس لیے تو لہذا خطوں کی قدر جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے وہ عقیدے پر. تو میں بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ. جس وقت داتا صاحب لکھ رہے ہوں گے نا, تو اس وقت فیت باغیہ یہ ساری حدیثیں ان کو پتا تھی. ارے واہ واہ شاہ جی واہ. سمجھ میں سبحان حضرت عمار بن یاسر والا مسئلہ بھی ان کو پتا تھا, جنگ جمل والا بھی مسئلہ ان کو پتا تھا. تو نہیں ہے جو ابھی کرود کے نکال رہا ہے کہ 2013 میں کوئی جنگ ہوئی ہے. جی. جنگ صفین بھی ان کے سامنے تھی, مولا علی کے سامنے آنے والی بات بھی ان کے سامنے تھی,
یہ ساری باتیں حضرت سیدنا داتا صاحب کے سامنے ہیں اور داتا صاحب فرما رہے ہیں، حافظ صاحب دیکھیے، جب تک، اور ترجمہ کرنے والا کون ہے جناب؟ ترجمہ کرنے والا ہے سید السادات سید غلام معین الدین نعیمی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، واہ واہ، اب دیکھو ترجمہ بھی سید کر رہا ہے، ترجمہ بھی سید کر رہا ہے، اور کتاب بھی سیدوں کے سردار حضرت داتا صاحب کی ہے۔ ابھی کوئی اور ترجمہ کر رہا ہوتا نا تو کہتے نہیں نمبر بدل دیا ہے، تو میں نے کہا دیکھو ترجمہ بھی یہاں سید صاحب کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سید غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ اہل سنت میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آپ ترجمہ کر رہے ہیں داتا صاحب کی اس کتاب کا، فرماتے ہیں جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کے فرمان بردار رہے، واہ 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 واہ، حق کے فرمان فرمان بردار رہے، اور جب حق مغلوب ہو گیا اور ناپید اور مفقود ہو گیا تو تلوار کو کھینچ کر آپ میدان میں آ گئے۔ سن لو، جب تک حسین نے تلوار جس کے لیے نہیں نکالی ہم اس پر زبان نہیں چلائیں گے، بہت اچھے، واہ واہ، اور جس پر حسین نے تلوار نکال دی اس کے لیے دل میں کوئی محبت نہیں رکھیں گے۔ واہ واہ، یہ معیار ہے داتا صاحب کا، یہ ہے پنجتن پاک کی محبت کا۔ اپنی طرف سے چورن نہ بیچو، جو مبارک مدینے کی کھیر بنی ہے اس میٹھی کھیر کو کھاؤ اور دل کو مدینہ مدینہ کرو۔ کیا کہنے شاہ جی بھائی، داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کا عرس منانے والوں، آپ کو بہت مبارک ہو کہ داتا صاحب نے کتنا پیارا ہمیں عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہ صاحب بہت کمال ہو گیا ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، امید ہے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے، شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔